اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہم فی کتابہم مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی علی محمد۔ آج کی اس مجلس ترہیم جو ایک عالم دین کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ مرحومہ زندگی میں بھی کامیاب اور زندگی کے بعد بھی کامیاب، جن کی آغوش میں ایک عالم دین پلا اور جن کی آغوش میں جو بچے اور ان کی بیٹیاں سبوں کو انہوں نے عشق اہل بیت سے منور کیا اور دنیا میں بھی ان کو ایک بہتر انسان بنایا، یہ مرحومہ کو خراج عقیدت ہے۔ میں ذاتی طور پر بھی میں اس خانوادے سے منسلک رہا ہوں۔ آج کی یہ مجلس میں سوچ رہا تھا کہ اس کا عنوان کیا رکھا جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک معتبر عالم دین کی والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بیسک سے ہی شروع کیا جائے، لہٰذا میں نے اس مجلس کے عنوان کے لیے جو جزو قرآن کی جس آیت کا انتخاب کیا، وہ ہم لوگ دن بھر میں پتہ نہیں کتنے بار اس کا ورد کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شروع ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ واللہ قرآن میں 114 صورتیں، 114 میں 113 صورتیں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، سوائے سورہ توحید، سورہ توبہ کے ہر سورے کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ خود سورہ الحمد کی یہ جز قرار دی گئی، بغیر بسم اللہ کے سورہ الحمد پوری نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس صیغے کا، اس جو یہ قرآن کا جز ہے، وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بغیر قرآن کی کوئی آیت مکمل ہی نہیں ہو، کوئی سورہ مکمل نہیں ہو۔ واہ، جیسا کہ میں نے کہا سوائے سورہ توبہ چھوڑ کے 113 سورتوں کا آغاز بسم اللہ کے ذریعے ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فلسفہ قرآن کا فلسفہ ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد نے جب تفسیر قرآن شروع کی، تفسیر قرآن پر اپنی بحث شروع کی، انہوں نے جو دنیا کو بتایا تو کیا کہا کہ سارا قرآن الحمد میں، الحمد بسم اللہ میں، بسم اللہ بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ لہذا مولائے متقیان کے مطابق بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی روح ہے، اس کے بغیر نہ توحید مکمل ہے، اس کے بغیر نہ وسیلہ مکمل ہے، اس کے بغیر نہ نسبت مکمل ہے،
اور نہ اس کے بغیر اللہ کی جو خصوصیات ہیں وہ مکمل ہے. سبحان اللہ. لہذا میں تمہیدی گفتگو میں شروع کرتا ہوں کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اب اس میں یہاں فلسفہ توحید بھی ہے اور فلسفہ وسیلہ بھی ہے. دیکھیے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے. واہ. اللہ کا نام اللہ نہیں ہے. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتا ہے اس کا نام. ذات پہلے سے موجود ہوتی ہے، نام بعد میں دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ذات نام کی محتاج نہیں ہے. نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس ذات سے کمیونیکیٹ کریں آپ، اگر اپنی بات اس ذات تک پہنچائیں تو یہ نام وسیلہ بن جاتا ہے. دنیا میں بھی دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، لیکن وہ بچہ عالم وجود میں آ چکا ہوتا ہے، اس کا وجود رہتا ہے. تو بغیر نام کے بھی وجود ہے. نام تب ضرورت ہوتی ہے جب اس وجود سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. لہذا توحید کا تقاضا یہ ہے کہ نام اللہ اللہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. نام اس کی خلقت ہے، وہ خالق ہے. نام اس کی ایک خلق شدہ چیزیں ہیں. جیسے لینگویج بنایا اس نے، الفاظ بنائے، وہ سب اس کی مخلوق ہیں، لیکن وہ خود خالق ہے. لہذا لفظ اللہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا وجود کچھ اور ہے. یہ تو بندوں کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ تم شروع کرو اللہ کے نام سے. تو یہاں پر واہ. فلسفہ وسیلہ آتا ہے کہ بندوں کو پہلے ہی دن کہہ دیا کہ تم اپنے حد میں رہنا، اللہ تک تمہاری رسائی نہیں ہے. ہاں، تم اللہ کے نام سے ہی اگر منسلک ہو گئے تو تمہارے لیے کافی ہے. سو لفظ اللہ اللہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، لیکن وجود خالق کائنات، وجود پروردگار عالم، وہ کسی نام کا محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہیں. بے شک بے کہ شک. اگر ہم اپنی بات اس وحدہ لا شریک تک پہنچائیں تو اس تک پہنچانے کا وسیلہ کیا ہوگا؟ لہذا اللہ نے پہلے ہی جو سینٹنس تھا اس میں پہلا ہی کا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے. یہ مفہوم بتا رہا ہے کہ اللہ کے نام سے، کہ بغیر وسیلے تک اس وحدہ لا شریک تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. یہ فلسفہ وسیلہ ہے کہ اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے ہی مانگ لو، تب بھی تم رسائی ہو جائے گی، لیکن وسیلہ چاہیے ایک نام کا. لہذا اس نے کہا بسم اللہ. یہ اس بات کو ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کہ جب ہم ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں خود ایک وسیلہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک نام چاہیے، اور وہ نام اللہ نے خود تجویز کر دیا، اللہ. ورنہ وہ ذات تو اس وقت بھی تھی جب نہ الفاظ تھے، نہ یہ کائنات تھی، ہو کا عالم تھا. صرف ایک ذات تھی اور ذات واحد تھی، کچھ نہیں تھا. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ جب اللہ نے یہ کائنات اس لیے بنائی کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں. تو وہ اس وقت بھی وہ ذات واحد تھی، وہ اس وقت بھی قادر مطلق تھا، لیکن جب اس نے اپنے پہچاننے کی بات کہی تو اس پہچانوانے کے لیے اب اسے ایک نام چاہیے تھا. کیا بات. واہ.
ذات تو اس وقت بھی موجود تھی جب لفظ اللہ بھی نہ تھا. اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب اس نے کائنات بنائی, اس نے مخلوق بنائی, اس نے انسان پیدا کیے, اب اس کے بعد یہ عبد و معبود کا رشتہ اس کی سیتو کون بنے گا, اس کا وسیلہ کون بنے گا؟ تو ایک نام چاہیے تھا. فلسفہ وسیلہ اپنے آپ میں بسم اللہ ہے. واہ میں اپنی بات کو پھر دوہرا رہا ہوں, اللہ سے نہیں, اللہ کے نام سے. اللہ کا نام ہی یہ بتا رہا ہے کہ نام ہی وسیلہ ہے. اب اللہ کے نام سے کیوں شروع کرو؟ ہر چیز کو اللہ کے نام سے کیوں شروع کرو؟ اب وہ اپنی ذات کو پہچانوا رہا ہے کہ میں اگر قابل عبادت ہوں تو کیوں ہوں, اگر میں قابل سجدہ ہوں تو کیوں ہوں. بندہ اپنا سر میرے آگے جھکاتا ہے تو کیوں جھکاتا ہے؟ اور اسی بات کی طرف مولائے متقیان نے کہا کہ عبادت الہی نہ جنت کے خوف سے, نہ جہنم کے خوف سے, نہ جنت کی لالچ سے. عبادت تو اس لیے کی جائے کیونکہ وہ واجب عبادت ہے, وہ لائق عبادت ہے. کیا بات. اب اللہ خود ہی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آگے بتا رہا ہے کہ وہ کیوں واجب عقیدت ہے, کیوں لائق عبادت ہے, کیوں لائق سجدہ ہے. تب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, بسم اللہ. اب آگے بڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ الرحمن الرحیم, کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کیا بات. واہ سبحان اللہ. اب اللہ نے یہ فلسفہ آگے بڑھایا بندوں کے سامنے کہ اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو مجھے میری رحمانیت اور رحیمیت پہ پہچانو. کیوں؟ دیکھیے اب یہ دو لفظ ہیں, رحمان اور رحیم. رحیم کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی کسی سے رحم کی بھیک مانگے اور وہ رحم کر دے تو رحیم ہے. یعنی رحم کی التجا کرنا ضروری ہے, تب سامنے والا رحم کرے گا. تو اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحیم اس لیے ہے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑاتے ہیں تو وہ رحیم ہے, لہذا مجھ پر رحم کر دیتا ہے. لیکن اس سے ایک اور بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے رحمان بھی ہے. اب رحمان کا فلسفہ کیا ہے؟ رحیم مانگنے پر رحم, رحمان وہ ہے کہ بغیر مانگے دیتا ہے, بلا تفریق دیتا ہے. وہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے اور فرعون کو بھی دیتا ہے, وہ حابیل کو بھی دیتا ہے, قابیل کو بھی دیتا ہے, وہ ابراہیم کو بھی دیتا ہے, نمرود کو بھی دیتا ہے, وہ ہود کو بھی دیتا ہے, شداد کو بھی دیتا ہے, وہ محمد کو بھی دیتا ہے, ابو جہل و ابو لہب کو بھی دیتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ اس کی رحمانیت ہے. اس درجے پر کوئی عبد نہیں پہنچ سکتا کہ جو بغیر مانگے بلا تفریق سب کو دے دے. لہذا رحمانیت کی دلیل یہ ہے اور رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ بلا تفریق دیتا ہے اور بے انتہا دیتا ہے, بے مانگے دیتا ہے, تو اب اگر اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب ہم اتنی کچھ تمہیں دے دیتے ہیں, بغیر مانگے دے دیتے ہیں, بلا تفریق دے دیتے ہیں, ہم تو اس کو بھی دے دیتے ہیں جو میری عدل حکمی کرتا ہے, ہم تو اس کو بھی دے دیتے ہیں جو مجھ سے نافرمانی کرتا ہے, ہم تو حتیٰ کہ اس کو بھی دیتے ہیں جو میرے وجود کو ہی نہیں مانتا. کیا بات. واہ 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 سبحان اللہ. اب یہ رحمانیت کی دلیل ہے. اس کے بعد اگر اللہ اگر بندے سے کہتا ہے کہ بندے اب تو سر جھکا دے, بغیر مانگے میں نے تجھ کو دے دیا, تو نے میری نافرمانی کی پھر بھی میں نے تجھے دے دیا.
تو نے میری باتوں سے گریز کیا پھر بھی میں نے تجھے دے دیا. تو نے میرے وجود کو ہی نہ مانا پھر بھی میں نے تجھے دے دیا. یہ رحمانیت کی دلیل ہے. کیا بات. لہذا ابھی ہمارے نایاب بلیاوی صاحب نے سورہ رحمان کی تلاوت کی. یہ سورہ رحمان اسی بات کی تو دلیل ہے. بندے کو اللہ باور کرانا چاہ رہا ہے میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. واہ واہ. شکوہ ہے لیکن شکوے کے بعد بھی اللہ کی رحمانیت میں کوئی کمی نہیں آئی. واہ 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 شکوہ واہ. اپنی جگہ لیکن جب وہ دیتا ہے دینے پہ آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. سبحان اللہ. شکوہ اپنی جگہ پہ. پوری کی پوری سورہ رحمان اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندے سے خوش نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ رحمان ہے. واہ واہ اور واہ. اس کی غضبناکی پر اس کی رحمانیت جو ہے وہ غالب ہے اور اسی لیے وہ قابل عبادت ہے. کیا بات. کیا مضبوط دلیل ہے. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ خیر الرازقین ہے بہترین رزق دیتا ہے. ہمارے نایاب بلیاوی صاحب جو سائنس پر بڑی پانی نگاہ بھی رکھتے ہیں اپنی شعر و شاعری میں بھی وہ سائنسی علامات کا ذکر کیا کرتے ہیں. اب اس کی رزاقیت تو دیکھیے اس کی رحمانیت تو دیکھیے. سورج کی کرنوں سے وٹامن ڈی دے دیا. ہڈی کمزور ہے کن کی کمزور ہوتی ہے جو محنت کش نہیں ہے جو سورج کی گرمی برداشت نہیں کرتے یا سورج میں چلتے نہیں. آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ بھائی اگر وٹامن ڈی کی کمی ہو کہے گا سورج میں کی کرنوں کے اپنے لے جاؤ. تو سورج کی روشنی سے وہ وٹامن ڈی دے دیتا ہے. یہ ہواؤں اور پانی کی روانی سے بجلی دے دیتا ہے انرجی دے دیتا ہے اور اتنا بے انتہا دیتا ہے کہ ایک بیج گرا اور وہ غلے کا بھنڈار دے دیتا ہے. کیا بات. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. پیڑ و پودے جس کو آپ کچھ نہیں کرتے وہ بھی پھلدار ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی رزاقیت ہے اس کی رحمانیت ہے کہ آپ کچھ نہ کریں پھر بھی وہ دیے جا رہا ہے. تو وہ معبود کیا اس بات کا حقدار نہیں کہ جب وہ اتنا کچھ دے دیتا ہے بے انتہا دے دیتا ہے بے مانگے دے دیتا ہے اور وہ باغیوں کو بھی دے دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی دے دیتا ہے تو کیا وہ قابل عبادت نہیں ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. لیکن تقاضا یہ ہے کہ ہم تک پہنچنا ہے تو وسیلہ چاہیے. وسیلے کے لیے کچھ نام چاہیے. اب یہی تو فلسفہ وسیلہ ہے کہ اللہ نے جب پہلی کہہ دیا کہ میرے نام سے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرو تو اس کا ایک چیز تو بات طے ہو گئی کہ اللہ کا نام وہ وسیلے کے لیے ضروری ہے. اب میں کیا کروں کہ اللہ جب اپنا نام تقاضائے محبت میں تقاضائے قربت میں اپنے کسی خاص بندے کو دے دے یا کچھ خاص نفوس کو دے دے تو کیا وہ نام تعظیم کے لائق نہیں؟ سبحان اللہ. واہ واہ. واہ. اور اتنا ہی نہیں صرف اس میں الہی نہیں اس میں اعظم دے دے. اللہم صلی اللہ محمد. یہاں پر مجھے نہیں معلوم کتنے ادبا اور خطبہ اور ذاکرین اس مجلس کو دیکھ رہے ہوں. اللہ یہ پوری کائنات اس میں اعظم کے ذریعے بنا دیتا ہے اور وہ اپنے خاص بندوں سے
نبیوں اور رسول کا بھی جو امتحان لیتا ہے وہ کچھ اسما کے ذریعے لیتا ہے. تو یہ نام بہت اہم ہے. اب ایک نام جو اسم اعظم بھی ہے, اللہ کو بہت پسند بھی ہے, هو اللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ علی بھی ہے, عظیم بھی ہے. اب ایک اسم اعظم ہے علی, وہ نام ہے وحدہ لا شریک کا. لیکن اللہ اگر اس نام کو اپنے کسی خاص بندے کو بھی دے دے تو وہ نام وسیلہ بنتا ہے کہ نہیں؟ علی نام وحدہ لا شریک کا ہے, لیکن وہی نام اللہ نے خود ایک بندے کو دیا. تو ایک علی تو ہے وحدہ لا شریک, اور ایک علی ہے ابو طالب کا بیٹا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, واہ. اب وسیلے کے لیے اللہ نے پہلے ہی دن, پہلے ہی سطر میں, پہلے ہی لفظ میں یہ کہہ دیا کہ بسم اللہ, اللہ کے نام سے, اللہ کے نام سے شروع کرو. اب میں کیا کروں کہ علی بھی تو اللہ کا نام ہے. تو ایک علی ہے وحدہ لا شریک, اور ایک علی ہے ابو طالب کا بیٹا. ایک ہے معبود, ایک ہے عبد. اب عبد و معبود کے بیچ کی کڑی یہ نام علی بن گئی. اب ہمیں اپنی بات اگر اللہ تک پہنچانی ہے تو میں نے اپنا وسیلہ چنا, عبداللہ کے ابو طالب کے بیٹے کے چوکھٹ پہ سر جھکا دیا, اپنی دعائیں ان کے حوالے کر دی. اب یہ جو علی عبداللہ ابو طالب کا بیٹا تھا یہ میری دعا لے کے چلا, دہلیز وحدانیت پر پہنچا, میری دعا کو اس علی وحدہ لا شریک کے سپرد کر دیا. اب اس اللہ کے اوپر, کیونکہ وہ ہے عالم الغیب, وہ حی و قیوم ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ دعا اس بندے کے لیے مستجاب کے قابل ہے کہ نہیں, اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں, اس کو کب یہ دعا مستجاب ہونی ہے, کب رد ہونی ہے, کیا اسے پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے, یہ اللہ جانتا ہے, کیونکہ وہ عالم الغیب و حی و قیوم ہے. کیا بات, سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن ہم نے اپنی دعا اس میں الہی کو سونپ دی, اور وہ نام اللہ نے خود ہی ایک بندے کو دے دیا, اور یہ بندہ اللہ اور بندوں کے بیچ کی ایک کڑی بن گیا. کیا بات, واہ. ہاں, اللہ کا وہ قسمت کو لکھنے والا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کون سی دعا کب مستجاب ہونا چاہیے یا رد ہونی چاہیے, اس کے حق میں کیا ہے کیا نہیں. لہذا اکثر ہوا کہ میں نے دعا مانگی, دعا قبول نہیں ہوئی, یا دعا دیر میں قبول ہوئی, لیکن وہ اللہ کا کار چھیتر ہے. وہ جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے یہ دعا کب مستجاب ہونی ہے. لیکن یہاں پر بھی اس نے ایک گوشہ چھوڑ دیا کہ اگر تم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو, تمہارے تقدیر میں اگر نہیں بھی لکھا ہے, اگر تمہارے لیے یہ خیر کا باعث نہیں بھی ہے لیکن اس کو خیر میں تبدیل کرنا چاہتے ہو, تو پھر اس نے اس کا بھی نسخہ بتا دیا. اس نے کچھ نام آگے کر دیے. اس نے کہا کہ دیکھو, اگر تم اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو تمہارے قسمت میں ہے بھی نہیں,
چاہے تمہاری قسمت میں اولاد ہے بھی نہیں, تمہارے قسمت میں صحت و ثروت ہے ہی نہیں, کامیابی نہیں ہے, لیکن پھر بھی تم چاہتے ہو کہ تمہیں صحت مندی مل جائے, کامرانی مل جائے, تمہیں سکسس مل جائے, تم لا اولاد ہو, اولاد مل جائے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو پھر کچھ نام میں آگے کر دیتا ہوں, نام کے ہی ذریعے پہنچو گے, تمہاری دعا نام کے ذریعے ہی پہنچے گی, اور پھر تمہاری قسمت بدلنے کے لیے یہ نام کافی ہوں گے. پھر اس نے کہا کہ تم دعا مانگو, تو محمود ہے لہذا محمد کے واسطے سے مانگ رہا ہوں, تو اعلیٰ ہے لہذا علی کے واسطے سے مانگ رہا ہوں, تو فاطر السماوات ہے لہذا فاطمہ کے واسطے سے مانگ رہا ہوں, تو محسن ہے لہذا حسن کے واسطے سے مانگ رہا ہوں, تو قدیم الاحسان ہے لہذا حسین کے واسطے سے مانگ رہا ہوں. تم ان 5 نام کے ذریعے تم اپنی دعاؤں کو میری دہلیز تک بھیج دو, میں تمہاری قسمت بدل دوں گا. اب تمہارے قسمت میں اگر اولاد نہیں بھی ہوگی تو اولادوں کی لائن لگ جائے گی, لیکن پھر بھی میرے تک پہنچانے کے لیے کچھ اسما چاہیے, کچھ نام چاہیے. پہلے ہی دن بتا دیا, جب آدم کو مسجود ملائک بنایا تو جب یہ پوچھا ملائک نے کہ یہ مجھ سے افضل کیسے ہے, تو اللہ نے اس دن بھی آدم کا امتحان لیا تھا. آدم کا امتحان لیا تھا کچھ اسما کے ذریعے. یہ قرآن ہے, یہ روایت نہیں ہے کہ آدم کا امتحان کچھ اسما کے ذریعے لیے گئے. لہذا وہ نام جو میں نے ابھی گنوائے, وہ نام پہلے دن ہی اللہ نے بتا دیا کہ تم اگر دنیا میں افضلیت چاہتے ہو, تم اگر دنیا میں کامرانی چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, رزق چاہتے ہو, تو یہی وہ کچھ اسما ہیں جن کے ذریعے تمہاری دعائیں مجھ تک پہنچیں گی, اور تمہارے قسمت میں نہیں ہوگا تو بھی میں اسے تمہیں دے دوں گا. اور اب یہ بات اور آگے بڑھی اور آیا ہوئی, اللہ نے صاف کر دیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے. یہ تو جو پیغمبران ہیں, جو اولیاء و اوصیاء ہیں, جو رسولان ہیں, وہ بھی اپنی دعاؤں کو اگر مستجاب کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی کچھ اسما کے ذریعے تک آنا پڑے گا. بے شک, کیا بات, واہ. آدم کی دعا اس وقت تک, توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک یہ کچھ نام کے ذریعے وہ اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے. واہ. پانی غرقاب کر دیتا ہے, لیکن دریائے نیل میں موسیٰ اور ان کے رفیقان تبھی بچیں گے جب کچھ اسما کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے گی. واہ. ابراہیم جیسا نبی, اولو العزم پیغمبر, آگ اپنی حیت تبھی بدلے گی جب کچھ اسما کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جائے گی. لہذا اپنے پیغمبر جس کو اس نے سلطانیت دی, مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک انہیں رہنا پڑا جب تک کہ انہوں نے ان کچھ ناموں کے ذریعے اللہ سے اپنی عافیت کی دعا نہ مانگ لی. سلطانیت تمہیں لوٹائی جائے گی لیکن ان ناموں کے ذریعے ہی لوٹائی جائے گی. تو یہ نام بڑے اہم ہیں. بغیر ان نام کے وسیلے کے نہ پیغمبروں کی دعا قبول ہوئی, نہ اولیاء و اوصیاء کی دعا قبول ہوئی. ہماری آپ کی کیا ہوگی؟ ہاں وہ رحمان ہے, پھر بھی وہ دے دیتا ہے, یہ اس کی رحمانیت جانے وہ جانے. لیکن اس نے مطالبہ یہی کیا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنی بات مجھ تک پہنچانا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تم اس کے قابل تو نہیں ہو لیکن پھر بھی تم لینا چاہتے ہو ہم سے, تو پھر ان کچھ نام کے ذریعے تمہیں میرے پاس آنا ہوگا. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ انسان جو ہر دن, آپ ہم سب اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہر دن اللہ کی نافرمانیاں, عدل حکمی, اس کے بتائے گئے راستے, اس کے بتائے گئے قانون, سب کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لیکن وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے اور رحیم ہے, لیکن پھر بھی ہماری ان ساری عدل حکمی کے بعد بھی وہ رحمان ہے اور اس کی رحمانیت ہم پر غالب ہے. نایاب بلیاوی صاحب کو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ 2017 کا واقعہ تھا. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات بہت زور شور سے چل رہی ہے. ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ واقف ہیں اس سے.
اس کی شروعات 2017 میں ہوئی تھی اور وہ یوں ہوئی تھی کہ یہ جو کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ اس میں انٹر کر دیں گے، کمپیوٹر بس اسی کو اینالائز کر کے اور وہ آپ کی جو آپ کا آبجیکٹیو ہے اس کو واپس کر، یعنی جو کہتے ہیں کمپیوٹر میں گاربیج ان گاربیج آؤٹ، جو آپ کمپیوٹر میں دیں گے وہی کمپیوٹر سے نکلے گا۔ اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شروعات یہ ہوئی کہ ایسا کمپیوٹر بنایا جائے جو سوچ سکتا ہو خود سے۔ ابھی تو یہ ہے کہ جو میں اس کو سکھا دوں وہی، لیکن ایسا کمپیوٹر جو اب سوچ سکتا ہے، سوچ کر کے ایک فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بولتے ہیں۔ تو اب فیس بک اور گوگل والوں نے اور دیگر کمپنیز نے مل کے ایک ملٹی بلین ڈالر کا ایک پروجیکٹ چلا کہ جس میں اب ایسے کمپیوٹر بنیں گے جو کہ انسانوں کی دماغ سے بھی زیادہ فاسٹ ہوں گے اور وہ سوچ سمجھ کر کے وہ فیصلہ کریں گے اور اس پر انسان اس فیصلے کو دیکھے گا۔ ہوا کیا کہ انہوں نے یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا اور کمپیوٹر کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈیولپمنٹ ہوا، لیکن ایک بات آ گئی بیچ میں۔ ہوا کیا کہ یہ کمپیوٹر انہوں نے آرٹیفیشل لینگویج، انہوں نے ایک آرٹیفیشل لینگویج کی ایجاد کر دی، یعنی انہوں نے ایک ایسی لینگویج کی ایجاد کر لی جو انسان کو پتہ نہیں تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ اپنے خود سے سوچنے لگے، اور وہ کمپیوٹر آپس میں، یہ 2017 کی بات ہے، یہ فیس بک، گوگلز، یہ سب جو کمپنیز ہیں مل کے یہ پروجیکٹ چل رہا تھا۔ کیا بات! تو آپس میں ان کمپیوٹر نے اپنی ایجاد کی ہوئی ایک زبان ایجاد کر کے آپس میں بات کرنے لگے۔ اب انسان ششدر ہو گیا کہ یہ آپس میں جو لینگویج بات کر رہے ہیں یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اپنی لینگویج ایجاد کرنے کے بعد جو دوسرا اسٹیپ تھا اس سے اور خطرناک، یہ کہ اب انسان جو اس سے کو کمانڈ دے رہا تھا اس کمانڈ کو ماننے سے ان کمپیوٹر نے انکار کر دیا کہ میں تمہاری بات ہی نہیں مانتا، اب میں اپنا سوچوں گا، اپنا کروں گا۔ اب آپ جا کے آپ دیکھ لیں گوگل پہ کہ کیا کیا انسان نے۔ یہ انسان اس کا خالق تھا، اس کمپیوٹر سسٹم کا، لیکن جیسے ہی اس کی بنائی گئی مخلوق نے ایک ایسی لینگویج کا ایجاد کر دیا جو یہ لوگ نہیں جانتے تھے، اور اس کے بعد اس کے کمانڈ کو ان کمپیوٹر نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ تھا، لیکن سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب چونکہ یہ میرا کہنا نہیں مان رہا ہے، لہٰذا معاملہ خطرناک ہے، ان کا سارے کمپیوٹر سسٹم کو ڈسٹرائے کر دیا جائے۔ کیا بات! واہ 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 واہ! سبحان اللہ! ان سارے کمپیوٹر کو ڈسٹرائے کر دیا گیا سالوں کی محنت کے بعد۔ کیوں؟ صرف ایک بات تھی کہ انسان کا کہنا ماننے سے ان کمپیوٹر نے انکار کر دیا۔ اس بات سے ایک بات نکلتی ہے کہ وہ اللہ جو رحمان ہے، اس کی رحمانیت دیکھیے، اس کی ہی مخلوق اس کا کہنا ماننے سے انکار کرتی ہے، عدل حکمی کرتی ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے انکار کرتی ہے، اس کے وجود سے انکار کرتی ہے، لیکن وہ رحمان ہے۔ اس نے اس بندوں کے ذریعے جیسے اس نے کمپیوٹر ڈسٹرائے کر دیا، اس نے اپنی مخلوق کو ڈسٹرائے نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ان سب کے باوجود پھر بھی اس نے کہا کہ یہ احسن تقویم ہے، پھر بھی اس نے اس انسان کو جو اس کی عدل حکمی کرتا رہتا ہے، پھر بھی اس نے احسن تقویم کی منزل پر اس کو فائز کیا۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کی رحمانیت ہے۔ وعلى محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میں اپنی بات کو اب سمیٹتا ہوں کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ چند اسما جن کے نام سے پیغمبروں اور رسولان نے اپنی مشکلات کا حل کیا، جن کی محبت میں اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کی،
لیکن ان اسما کو اس دنیا نے کیا دیا؟ جب ختمی مرتبت آئے، بھائی انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ احد و واحد ہے، قابل عبادت ہے، باقی یہ سب جو خداؤں کی بھیڑ لگا دی ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں، ایک اللہ، اس کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ لیکن ان بندوں نے کیا کیا؟ اس ذات جو کہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں کائنات ہی نہ بناتا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، دنیا نے اس پر کوڑے برسائے، دنیا نے اس کے راہوں پہ کانٹے بچھا دیے، اس کو کبھی مجنوں کہا، کبھی ساحر کہا، پتھر برسائے۔ اکثر علماء سے آپ سنتے ہوں گے کہ اتنے پتھر مارے جاتے تھے رسول کو مکہ کی گلیوں میں کہ جب شام کو وہ لوٹتے تھے تو لہو لہان ہوتے تھے، اور اس وقت جناب فاطمہ زہرا بہت چھوٹی تھی اور وہ اپنے بابا کی تیمارداری کرتی تھی، ان کے زخم کو دھوتی تھی۔ یہ کیوں ظلم ستم ہو رہے تھے رسول پہ؟ کیونکہ انہوں نے اس اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا۔ دنیا اور آگے بڑھی، بعد رسول کیا ہوا؟ وہ ذات جس کو اللہ نے اپنا نام دیا، عبد و معبود کے بیچ کی کڑی بنائی، جس کو وسیلہ قرار دیا، لیکن اس ذات پر کیا کیا اس دنیا نے؟ گلے میں رسی باندھی گئی، مدینے کے گلیوں میں پھرایا گیا، یہی اجر رسالت تھی؟ بعد رسول اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول کی وہ بیٹی جس کے تعظیم کے لیے رسول خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے، دنیا کا واحد باپ جو بیٹی کے آنے پہ اپنے مقام سے کھڑا ہو کے اس کی تعظیم کرتا تھا، اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، در سیدہ کو سلام کرتے تھے، بارہا امت کو کہا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن امت نے کیا کیا؟ وہی بیٹی جس کو اللہ نے اپنی وحدانیت کے لیے گواہ بنایا تھا، اور جب وہی بیٹی رسول کی حکومت کے دربار میں آتی ہے اور اپنا حق مانگتی ہے، تو جو اللہ کی وحدانیت کے لیے گواہ بنی تھی آج اس سے گواہ مانگا جا رہا ہے، گواہی مانگی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، امت کیا منہ دکھانے والی ہے؟ اولن تو اس سے گواہی مانگی گئی ہے جو اللہ کی وحدانیت کی گواہ ہے، اس کی گواہی تو مانی نہیں گئی ہے۔ جو اس کے بچے، شوہر، ان کی گواہی کو ٹھکرایا گیا، کس بنا پر؟ یہ وہ اسما تھے جس کے ذریعے انسان معبود کے قرب تک پہنچ سکتا تھا۔ ہم قربتن اللہ کہتے رہیں، لیکن قرب الہی آئے ہوگی کیسے؟ یہ اسما کو تو آپ نے تاراج کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، یہ ظلم کی انتہا تھی
کہ رسول کی اس بیٹی جس کے در و چوکھٹ کو رسول آتے جاتے سلام کیا کرتے تھے، امت آج اتنی بے بہرا ہو چکی تھی کہ اس کے در و دیوار پہ آگ لگا دی گئی اور دروازہ گرا دیا گیا، اللہ یہ جانتے ہوئے کہ مخدومہ عالم دروازے کے ادھر ہیں۔ یہ مسلمان ہی تو تھے، نام نہاد تھے، یہ اجر رسالت دی گئی کہ مخدومہ عالم پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا اور شکم فاطمہ زہرا میں محسن شہید کر دیے گئے۔ اللہ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے فضہ سے کہا، فضہ میرے بابا بھی خواب میں آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے بیٹا اب تیری پریشانیوں کا وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ وہ القریب میرے پاس واپس آنے والی، اللہ میں اب اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، تلاوت الہی میں مشغول ہوں گی، جب تک میری آواز آتی رہے سمجھ لینا میں زندہ ہوں، جب یہ آواز آنی بند ہو جائے سمجھ تمہیں خبر کر دینا، اللہ علی کو خبر کر دینا، حسن حسین کو خبر کر دینا۔ اور وہ وقت بھی آیا جب فضہ نے سر سے چادر پھینک دی اللہ اور وہ پھر مدینہ کی گلیوں میں شور برپا ہو گیا کہ جناب فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اب علی آئے، علی نے اب یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے، میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ اس کو دہرانا ہی پڑے گا تاکہ دنیا اسے فراموش نہ کر دے اس ظلم کو۔ اللہ جزاک اللہ۔ اور جب علی غسل دے رہے تھے تو علی جیسا بہادر بھی ایک چیخ مار کے رویا۔ بعد میں سلمان فارسی اور دوسرے صاحب نے پوچھا علی آپ کے جیسا آدمی یہ چیخ مار کے کیوں رویا؟ علی نے کہا کہ جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے پہلی بار دیکھا کہ شکم فاطمہ زہرا اتنا مجروح تھا، لیکن فاطمہ زہرا نے اس کی شکایت کبھی مجھ سے نہیں کی۔ بہرحال فاطمہ زہرا کو کفن پہنایا گیا۔ اب اس کے بعد عائشہ کی باری آئی، وہ جا کر کے وہ ملنے لگے، حسن آئے، جناب زینب آئیں، جناب ام کلثوم آئیں، لیکن امام حسین چند فاصلے پر رک گئے۔ اب حسین نے کہا کہ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ میری ماں نے مجھے پکارا نہ ہو، میں تو تبھی جاؤں گا جب میری ماں مجھے پکار کے بلائے گی۔ اللہ نے قانون بدلا اور بندے کفن ٹوٹا، دو ہاتھ باہر آئے، فاطمہ زہرا نے آواز دی میرے بیٹے تو میرے پاس آ جا۔ حسین لپٹ گئے، میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے، لیکن اب وہ یاد کریں وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سن 61 ہجری کا 10 محرم ہوگا، ارے وقت عصر ہوگا، آپ کا یہی لال ہوگا، یکو تنہا ہوگا، ارے اس وقت وہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کر رہا ہوگا، لیکن اس کی مدد کو کوئی نہیں ہوگا۔ بی بی وہ وقت بھی آئے گا جب وہ یہی شہزادہ، یہی آپ کا لخت جگر ارے گھوڑے سے زمین کربلا کی طرف آ رہا ہوگا، آپ وہیں پر ہوں گی، شمر کا خنجر ہوگا اور گلوے حسین ہوگا، پشت سے خنجر چلتا رہے گا، آپ فریاد کرتی رہیں گی۔ ارے وہ وقت بھی آئے گا کربلا کے بن میں اندھیرا چھا جائے گا، زمین کربلا ہلنے لگے گی اور فضائے کربلا میں یہ آواز بلند ہوگی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح حسین بکربلا۔